وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو نہیں کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ اب ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، برسوں بیت گئے، اقامت صلاۃ حاصل ہوا یا نماز کا پڑھنا حاصل ہوا ہے؟ ہم نماز پڑھنے کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے۔ اقامت صلاۃ یعنی نماز میں آگے بڑھنا، خشوع، خضوع، توجہ، دھیان، نماز کے ترجمے کا خیال، نماز کے الفاظ کا خیال، نماز کے الفاظ کا دھیان کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میرا جملہ اگلا کون سا ہے، اگلا جملہ کون سا ہے، اس طرف دھیان ہے کہ نہیں؟ ترجمے کا استحضار ہے کہ نہیں کہ جو میں جملے بول رہا ہوں اس کا مجھے مفہوم بھی آتا ہے کہ نہیں؟ پرسوں نماز پڑھتے ہو گئے، میں کہوں بھائی مجھے عربی نہیں آتی، تو بھائی پوری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اس کا ترجمہ یاد کرنے میں کتنے دن لگتے ہیں؟ ایک ایک جملے کا ترجمہ بھی اگر یاد کریں تو ایک مہینے میں ساری نماز کا ترجمہ یاد ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اگر اس نماز کی طرف دھیان آ جائے، اس نماز کی طرف دلچسپی ہو جائے، دل اس نماز کی طرف لگ جائے کہ میں سبحانک اللہم کا ترجمہ یاد کروں، میں وبحمدک کا ترجمہ یاد کروں، تبارک اسمک کا ترجمہ یاد کروں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ، اس کا ایک ایک جملے کا ترجمہ مجھے یاد ہے، ایک ایک جملہ مجھے یاد ہے۔ اور پھر اصل میں ہماری گفتگو کے موضوع بدل گئے۔ ہم خواتین ملنے کے لیے گھر پر آ رہی ہیں، اب وہ ان کی گفتگو کا موضوع کپڑے، دنیا کی چیزیں یہ نہ ہو، ان کی گفتگو کا موضوع بھی یہی باتیں ہیں کہ بھئی ہم یہ نماز ہے، نماز دھیان سے پڑھنی ہے، توجہ دینا ہے، نماز میں دھیان کیسے پیدا ہوگا، توجہ کیسے آئے گی، اس کے لیے بھئی نماز کا ترجمہ ضروری ہے۔ اب یہ گفتگو کا عنوان مل گیا، اب بھئی مجھے التحیات کا ترجمہ یاد ہے، مجھے سورہ فاتحہ کا یاد ہے، مجھے جو ہے دعائے قنوت کا ترجمہ یاد ہے۔ ایک دوسرے کو ترجمہ یاد کرو، اور دعائے قنوت یاد نہیں ہے دعائے قنوت یاد کرو، التحیات یاد نہیں ہے التحیات یاد کرو، یعنی گفتگو کا مرکزی محور وہ ہمارا وہ یہ دین کی باتیں ہو جائیں، دین کے مذاکرے ہو جائیں، سیکھنا سکھانا ہو جائے۔ پھر دیکھیے کہ اعمال کی کیسی فضا بنتی ہے، ہر ایک کے دل میں داعیے پیدا ہوں گے کہ میں یہ عمل کر لوں، میں یہ عمل کر لوں۔ تو فرمائے کہ تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ تو اقامت صلاۃ صحابہ کے معاشرے میں زندہ ہوئی، ساری زندگی بدل گئی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور منکرات سے روک دیتی ہے، تو ہماری نماز سے نہیں روک رہی۔ ہم تو ادھر نماز سے باہر گئے، وہی ہم نے موبائل شروع کیا، جو بات پہلے تھی نماز سے وہ نماز کے بعد بھی وہی ہے، جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہاں سے پھر جڑ گیا۔ جو منکر نماز سے پہلے تھا وہی منکر بعد میں بھی ہے۔ تو ہماری اس نماز نے ہمیں منکر سے کہاں روکا؟ بس اتنا ہے کہ اتنی دیر ہم رک گئے جتنی دیر ہم نے نماز پڑھی۔ یہ بھی نماز کا کمال ہے کہ اتنی دیر ہمیں منکر سے روک دیا۔ اگر اقامت صلاۃ ہو جائے تو پھر منکرات خود بخود اس سے تنفر ہو جائے، طبیعت اس سے ہٹنے لگے منکرات سے۔ اگر اقامت صلاۃ ہو جائے، اگر نماز صحیح طریقے سے ہمیں اس کا چٹخارا لگ جائے، حضرات صحابہ کرام کو نماز کا چٹخارا مل گیا، نماز کی لذت مل گئی، تو پھر دنیا کے مزے ان کے سامنے ہیچ ہو گئے، حیثیت ہی نہ رہی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ نماز کو قائم کرو، تو نماز کے قائم کرنے میں دھیان جما کر نماز پڑھنا، ترجمے کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا، جو الفاظ ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں اس کا دھیان کر کے نماز ادا کرنا، یہ سب اقامت نماز میں داخل ہے۔